سکندر کی موت پر اس کی سلطنت کے حصے بکھرے ہوئے تو یروشلم مصر کے حکمرانوں کے حصے میں آیا، اور اس دور میں بہت سے یہودی مصر کے دربار میں ملازم ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بہت جلد اثر رسوخ اور اعتماد پیدا کر لیا۔ یونانی تہذیب نے یہودیوں کی نجی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ 203 قبل مسیح میں انطوخیوس اعظم شامی نے یروشلم پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، لیکن 4 سال پھر سکندریہ کا جنرل سکوپس یروشلم پر قابض ہو گیا، یعنی بیت المقدس پر قابض ہو گیا، اور اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر شہر میں مستقل طور پر مصری فوج کی چھاؤنی قائم کر دی۔ لیکن شامی بادشاہ نے حملہ کر کے مصریوں کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یہودیوں نے مصریوں کو نکالنے میں انطوخیوس کی مدد کی تھی، لیکن یہ شاہ یہودیوں کا دوست ثابت نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہودیوں کے داخلی انتشار کو اپنی اغراض کے لیے ہوا دی۔ 170 قبل مسیح میں ایپینین یونانی ہیٹری نے اس شہر کو تباہ کیا، محلات جلا دیے، عبادت گاہ تمام دولت لوٹ کر لے گیا اور عبادت گاہوں کو بھی جلا دیا۔ لوگوں کو ان کے مذہب سے منحرف کیا۔ جو شخص قانون الہی کی کتاب پڑھتا اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ مکابی یونانیوں کے اس ظلم و ستم کے نتیجے میں ایک خدا پرست تحریک مکابی نے جنم لیا۔ اس نے تقریباً 80,000 یہودیوں اس نے بچا لیا۔ مکابی دراصل ایک کاہن تھا۔ اپنے 5 بیٹوں کی مدد سے یونانیوں کے خلاف بغاوت منظم کی اور کامیاب ہو کر شہر اور معبد سلیمانی کی حرمت کو بحال کیا۔ مکابی نے جشن فتح منایا، جس کی یہ یہود آج تک عید ہنوع کی صورت میں مناتے ہیں۔ 168 قبل مسیح میں انطوجس مصری نے چڑھائی کر کے شہر کو فتح کر لیا، لیکن 65 قبل مسیح میں اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے رومیوں نے مداخلت کی اور شہر کو حاکم ارسطوبوس روم کا باجگزیر ہو گیا، مگر ارسطوبوس کے خراج ادا نہ کرنے پر رومی جنرل پومیابی نے 63 قبل مسیح میں شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل کو تباہ کر دیا اور 12,000 شہری اس کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ اس کے 23 سال بعد بیت المقدس قدرے محفوظ رہا، مگر 40 قبل مسیح میں چارلس سیرس انتی پیٹر نے پارتھین فوجوں کی مدد سے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وفات پر اس کا بیٹا ہیرود اعظم رومی شہنشاہ کے باجگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، لیکن اسے اپنی سلطنت فتح کرنا پڑی اور 5 دن کے محاصرے کے بعد یروشلم میں داخل ہو سکا۔ اس کے بعد یروشلم کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوا جو ایک طرف اپنی عظمت اور دوسری طرف اپنے خوفناک جرائم کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہیرود اعظم کے عہد میں بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں یہ خالص عبرانی اور یہودی شہر تھا، جبکہ ہیرود اعظم کے دور میں یہ دوسرا روم بن گیا۔ ہیرود اعظم نے شہر کے گرد تیسری مرتبہ فصیل بنائی اور ہیکل سلیمانی کو عصر نو عظمت بخشی۔ ہیرود نے شہر کی وادیوں میں تھیٹر، سیرگاہیں اور سرکس بھی تعمیر کیے۔ کیپٹن وارن کی تحقیقات کے مطابق ہیرود کے وسیع شدہ ہیکل کا رقبہ قریباً 1000 مربع فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کے ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ اس نے ہیکل اپنی رعایا کو جیتنے کے لیے بنایا تھا، لیکن وہ اپنی رعایا کا دل جیت نہ سکا، بلکہ قوم اسے نفرت کرتی تھی، اور یہودی علماء نے ہیکل کی تعمیر کے سلسلے میں کبھی ہیرود کی محنت خدمت کا اعتراف نہیں کیا۔